سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کو اپنا بنا لو میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین حضرات، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تک پانی پہنچانے کے لیے کس قدر کائنات کی قوتوں کو لگا رکھا ہے۔ ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں، اور انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ جو ٹھنڈا میٹھا پانی ہم پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر اگر غور و خوض کیا جائے تو ہمیں اللہ رب العزت کی بے شمار قوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ رب کائنات کتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، پانی کا وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے بڑے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی، نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور، بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات، سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ لو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو ہم یاد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خوبصورت تربیت اور بہت قابل غور تربیت رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان عظیم کو ہم یاد رکھیں، کہ ہمارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کن کن قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے نا۔
اس پانی کے حصول کے لیے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تو صرف چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب کی رسائی بس ایک محدود چیز ہے، مختصر سی چیز ہے، اور اس کے پیچھے جب ہم غور کرتے ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام کام کر رہا ہے، وہ نظام جو انسان سے ہرگز 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 نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری سوچ، ہماری تصور کی پرواز سے بھی بہت بالا تر ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اس کو پیاس لگی تو اس نے گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا، پی کر اپنے آپ کو تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تک ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں، جو ہمارے ہونٹوں سے ہم لگاتے ہیں جب ہم پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں، تو وہ پانی کون سے سفر کو طے کر کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا نظام اس کے پیچھے ہے کہ یہ پانی ہم تک پہنچا ہے۔ اب جب ہم پانی پیتے ہیں تو یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے؟ غور فرمائیے ناظرین، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں پر جب ہم غور کریں گے تو ہم کو اللہ رب العزت کی ذات کس قدر بڑی ہے اور کس قدر اللہ رب العزت قادر ہے، یہ ہم کو پتہ چلے گا۔ تب ہمیں اللہ کے احکام کی اہمیت کا پتہ چلے گا، تب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ جب ہم کوئی کام نہ کرتے ہوں یا پھر کوئی بھی ہم کام جب کرتے ہیں تو ہم اس پر غور کریں، ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہم پر ہیں۔ تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں ناظرین تو یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، سوچیں۔ اب اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، یا دھیان جاتا بھی ہے تو پھر ہم فوری طور پر کوئی اور بات سوچنے لگتے ہیں، یا پھر ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم اللہ کی قدرتوں پر کیسے غور کریں۔ در حقیقت ہماری جسمانی مشینری جو ہے اس کے ایک ایک پرزے کو، ایک ایک عضو کو پانی کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ غور سے سنیں کہ انسانی جسم جو ہوتا ہے اس کے ایک ایک عضو کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز یا پھر بڑے لوگ سبھی کیا کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پینا چاہیے۔ پانی کے بغیر جسم کی مشینری جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ ایک عام انسان اس کو پتہ نہیں کہ اس کے جسم کو پانی کی کس قدر ضرورت ہے، پتہ نہیں لگا سکتا نا ایک عام انسان، اس کو کیا پتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کی کمی ہو گئی ہے، اس کے جسم میں اور کتنے پانی کی کمی ہے، اور اس کا جسم کتنا پانی اور چاہتا ہے۔ ایک عام انسان اس پر غور نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ جسم میں کتنی مقدار میں پانی چاہیے، اس کے جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، انسان کو نہیں معلوم، کیونکہ انسان اپنے جسم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کے اندرونی اعضاء کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں ایک عام انسان تو پتہ نہیں کر سکتا نا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک آلہ دے دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسانی جسم کیا ہے کہ اس کے ہر عضو کو پانی کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اور آپ نہیں جانتے کہ جسم کو کب کتنے پانی کی ضرورت ہے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیاس کی طلب پیدا فرما دی. مطلب یہ ایک قسم کا آلہ ہے، ایک میٹر ہے. جس طرح سے ہم بخار چیک کرتے ہیں میٹر کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آلہ ہمارے اندر فٹ کر دیا، جو کہ ہر عالم، جاہل، امیر، غریب، شہر کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے بھی ہوں، نابالغ بچے بھی ہوں، یہ خود بخود اظہار کر دیتے ہیں کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ ناظرین، انسان ہی نہیں بلکہ جانور، چرندے، پرندے، ہر کسی کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً ان کے اندر یہ احساس کو رکھ دیا کہ جب کبھی ان کے جسم کے اندرونی اعضاء کو پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تب انسان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ مادہ رکھا، یہ آلہ فٹ کیا کہ جب بھی ہمارے جسم کے اعضاء کو، ہمارے جسم کے پرزوں کو، اندرونی پرزوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک عام فہم آدمی وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ میرے جسم میں پانی کی اتنی مقدار کم ہو چکی ہے تو اب مجھے پانی پینا چاہیے. ایک عام فہم، ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے انسانی جسم کی مشینری میں یہ آلہ فٹ کر دیا، یہ میٹر کو فٹ کر دیا کہ جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، ہمیں پیاس کا احساس ہوگا. انسان اس کو صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے اندرونی ہر عضو کی ضرورت ہوتی ہے. بات آ رہی ہے ناظرین سمجھ میں؟ تو سوچیں، پیاس کا لگنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو عزیز ناظرین حضرات، پیاس کی وجہ سے جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ صرف ہم کیا سمجھتے ہیں بتائیں کہ یہ صرف اور صرف ہونٹ اور حلق کی ضرورت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف ہونٹ اور حلق کی ضرورت ہے، بلکہ ایسا نہیں. یہ صرف ہماری ہونٹ اور ہمارے حلق کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو انہی دو چیزوں کو ترک کر کے مطمئن ہو جانا نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ صرف میرے ہونٹ اور حلق کی ضرورت ہے، یہ سمجھتا ہے، لیکن انہی دو چیزوں کو ترک کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اب پیاس نہیں ہے، میری پیاس بجھ گئی ہے. در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے. وہ صرف ہونٹ اور حلق کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پورے جسم کی مانگ تھی. وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر حصے کو سیراب کرتا ہے. اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے انسان کے جسم کی وہ ضرورت تھی. بات آ رہی ہے ناظرین سمجھ میں؟ اور اسی طرح جسم کے اندرونی پائپ لائن کے ذریعے پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کے تمام جگہوں پر پہنچ جاتا ہے. ہم غور کریں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ہم تک پانی کو کس طرح سے پہنچایا، اس کے لیے
कायनात की कितनी क़ुव्वतों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी खिदमत में लगाया। और जब हम प्यास महसूस करते हैं, और वो प्यास का लगना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हमारे पूरे जिस्म के उज़्व को, पूरे तमाम आज़ा को पानी की ज़रूरत होती है, तभी हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर हमारे अंदर एक आला फिट किया, जिसकी वजह से हमारा जिस्म पानी को तलब करता है, और जब हम वो पानी पीते हैं तो पानी अंदर पाइपलाइन के ज़रिए सर से लेकर पाँव तक हर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। और फिर जितने पानी की जिस्म को ज़रूरत होती है उतना जिस्म में बाकी रहता है। गौर फरमाए नाज़रीन, जितना पानी जिस्म की ज़रूरत होती है उतना पानी जिस्म में बाकी रहता है, और बाकी तमाम हिस्सा जिस्म की धुलाई करने के बाद अपने साथ नुकसानदेह अज्जा को लेकर दोबारा से जिस्म से बाहर निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अल्लाह तबारक व तआला की कैसी अज़ीमुश्शान कुदरत है, कैसी कारीगरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और कितने एहसानात है अल्लाह ताला के हम पर, और किस कदर हम अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। गौर फरमाइए, कितना सुनने के बाद जब हम गौर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी अज़ीम शान कारीगरी, अल्लाह ताला की इतनी कुदरत कामिला को देखकर और हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने की, बहुत ज़्यादा इबादत, परस्तिश, ज़िक्र, तस्बीह करने का अहल है। अल्लाह तबारक व तआला कितनी इबादत के लायक है, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र अदा करने के लायक है। अल्लाह ताला की नेमतें कितनी हैं, हम जब गौर करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है कि हम उस माबूद की परस्तिश करते हैं, उस माबूद की इबादत करते हैं, उस माबूद को मानते हैं जो वाकई में कुल कायनात का रब है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर हम गौर किया करें, तब हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह ताला का रौब, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत हमारे दिलों में पैदा होगी। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, हमारे वालिद साहब कहा करते हैं कि ज़्यादा बात अगर तवील हो जाए तो लोग बेजार हो जाते हैं। तो इसी बात पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल अपनी बात को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि आपकी मोहब्बत और दुआएं हमें मिल रही है, और इस बात का एहसास आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो रहा है कि आप लोगों ने हमें फ़ोन कॉल करके बहुत मोहब्बत से नवाजा, बहुत दुआओं से नवाजा। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं, और इंशाअल्लाह नाज़रीन हम यूँ ही दीन की बातें किया करेंगे, एक दूसरे की इस्लाह किया करेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सजदों के शौकीन गाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के
سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سرافا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔